حکم امداد تمرو پاکستان میں آمریت نہیں چلے گی اور نواز شریف صاحب کی واپسی. دو بڑی خبریں. واپسی شروع ہو گئی ہے میاں صاحب کی, اور پاکستان کے اندر سے خبر آئی ہے کہ فرد واحد کا نظام نہیں چلے گا. جو کچھ ہوگا پارلیمنٹ کی مرضی اور منشا سے ہوگا, اور پارلیمنٹ سپریم. اس طرح کی خبریں پہلے نہیں سننے کو ملتی تھی. پہلے تو جس کے نام کے ساتھ چیف لگا ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں ہی سب کچھ ہوں, مگر اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہی سب کچھ ہے, اور باقی سارے عوام کے مینڈیٹ کے تحت بننے والی پالیسیوں اور فیصلوں کے تابع ہوں گے. بڑی پیش رفت ہوئی آج پاکستان کے تاریخ کی ایک بڑی پیش رفت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ان معاملات پر آنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے, خاص طور پر ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں, اور اگر ویڈیوز, ویلاگز, تجزیے, تبصرے پسند آئیں تو لائک بھی کریں, کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو جناب بڑا دن ہے آج پاکستان کا. سیاسی حوالے سے بھی پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو نااہل کر کے, تاحیات نااہل کر کے نکالا گیا تھا, لیکن تاحیات نااہل کر کے نکالنے والے خود چلے گئے. وہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. کسی کا ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے اور کوئی 60-65 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو کے چلا جاتا ہے, لیکن سیاستدان دنیا میں کہیں بھی ریٹائر نہیں ہوتا, کیونکہ سیاستدان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تجربے کے ساتھ, تدبر کے ساتھ. تو سیاستدان جو ہوتا ہے دنیا جہان میں, آپ دیکھیں نا, مطلب واجپئی صاحب جو تھے انڈیا میں, وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وزیر اعظم بنے تھے. تو سیاست جو ہے وہ کچھ اور عمل ہے, سیاست سرکاری نوکری نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری نوکریاں کرنے والے سیاستدانوں کو کہتے تھے کہ نہیں آپ, بلکہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کو کچھ نہیں آتا, ہمیں آتا ہے سب کچھ. لیکن اب, اور اسی چکر میں میرے ویلاگ کا دوسرا حصہ جو ہے نا وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ. میں نے نواز شریف کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اسی دروازے سے نکالا گیا تھا جس دروازے نے آج پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کیا ہے. تو یہ کہہ کر نکالا جاتا رہا کہ جی یہ نااہل ہیں, نالائق ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, مگر آج وہی نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو نکالنے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, چاہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہو, چاہے وہ فیض حمید ہو, چاہے وہ ثاقب نثار ہو, چاہے وہ آصف سعید کھوسہ ہو, چاہے وہ عظمت سعید ہو, یا پھر چاہے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ایک شخص ابھی بیٹھے ہوئے چاہے وہ ہو. وہ اپنے اس فیصلے کو, ہوتا ہے نا ایک بندہ فیصلہ, عدالت فیصلہ دے, اور یا کوئی بھی بڑا کوئی فیصلہ کرے, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر, کوئی آرمی چیف, اور اس فیصلے کے ساتھ یہ کہہ کر سینہ تان کے کھڑا ہو کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. کوئی اس طرح کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا. بھٹو شہید کا فیصلہ کسی نے تسلیم نہیں کیا آج تک. بذات خود ہی عدالت بھی کہتی ہے کہ فیصلہ غلط تھا, بلکہ اب تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہماری تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے وہ غلطی تھی بھٹو شہید کو کا عدالتی قتل. تو نواز شریف صاحب, میں آتا ہوں نواز شریف صاحب پر. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا, سزا دی گئی تھی. پہلے نااہل کیا گیا نواز شریف صاحب کو 2017 میں, اور فرمائش کیا تھی, ایک لاڈلے کی فرمائش تھی, اور پھر اس لاڈلے کی فرمائش کے لیے پورا کا پورا سسٹم اس کو جکڑ کر دے دیا گیا تھا کہ کٹپتلیاں ہوتی ہیں نا, انگلیوں پہ دھاگے بندھے ہوتے تھے. عمران خان صاحب کبھی ادھر کسی کو نچا رہے ہوتے تھے, کبھی ادھر کسی کو نچا رہے ہوتے تھے, کبھی کوئی چیف جسٹس عمران خان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تھا, تو کبھی کوئی آرمی چیف عمران خان صاحب کو مشورے دے رہا ہوتا تھا اور ریسکیو کر رہا ہوتا تھا. یہ وہ سسٹم تھا نا, اور وہ سسٹم عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو نکال کر لایا گیا. اسی وجہ سے آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب جیل میں, اور پھر نواز شریف آج جو بڑا فیصلہ ہے اس کو میں اسی لیے نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی انہوں نے اقامہ شو نہیں کیا تھا, بیٹے سے تنخواہ بنتی تھی, لی یا نہیں لی, لیکن انہوں نے اپنے کاغذات میں شو نہیں کی. ادھر جھوٹ پکڑے گئے, ادھر پتا چلا کہ جی جو بنی گالہ محلات بنائے, بنی گالہ میں جو محل بنایا اس کے پیسے پوچھے, کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آئے پیسے, لیکن صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا. اب ان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. فیض حمید جنہوں نے صادق اور امین قرار دلوانے کے لیے اپنے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے, ان کو اپروچ کیا تھا, ان کو
اپروچ قائل کرنا کیا تھا؟ بس حکم جاری کیا تھا کہ جناب، کیونکہ ثاقب نثار جج تو تھے نہیں، غلام تھے، تو غلام نے فیصلہ دے دیا تھا عمران خان صاحب کے لیے، اور نواز شریف تاحیات نااہل۔ اب تاحیات نااہلی والا معاملہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو گیا نواز شریف صاحب کا، کہ نواز شریف صاحب کسی کو بھی 62(F) کے تحت کسی کو بھی تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، پارلیمنٹ نے کہا کہ جی نااہل ہی 5 سال کی مدت میکسیمم، وہ یا جتنی بڑی سزا ہوگی اس کے حساب سے، تو وہ معاملہ بھی سیٹ ہو گیا۔ اب نواز شریف صاحب کے خلاف جو سزائیں تھیں، وہ سزائیں اپیلوں میں جائیں گے میاں صاحب آ کر، اور اپیلیں سنی جائیں گی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر جن بنیادوں پہ بری ہوئے وہ بھی بری ہو جائیں گے، آئیں گے ضمانت لے لیں گے۔ تو جس نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا وہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور نکالنے والے، وہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہماری زندگی کی ایک مثال ہے کہ جو مکھی گند پر جا کر بیٹھتی ہے اور پھر اپنے پروں کے ساتھ اپنا ماتھا پیٹتی ہے، وہ اس طرح ماتھا پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جیل سے بیٹھ کر یہ دعائیاں دے رہا ہے کہ جی میں سابق وزیر اعظم ہوں، میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، میرے وائس چیئرمین کو تو آپ نے VVIP کھولی دے دی، اور مجھے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے 3rd کلاس کھولی میں، یعنی VIP میں 3rd کلاس جو ہے، وہ جو خبر عمران شفقت صاحب کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کل کے ولاگ میں، تو وہ وہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں عمران خان صاحب، اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب ظاہر ہے اپنے ساتھ بہت زیادہ اذیتوں کا حساب کتاب بھی لے کر آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور چلیں آج لندن سے تھوڑی دیر پہلے وہ قطر آئیں گے، دعا میں اسٹے کریں گے تھوڑا، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے سعودی عرب، UAE، اور وہاں وہ قیام کریں گے 8-10 دن، اور پھر 21 کو انہوں نے اسلام آباد آنا ہے، مختصر اسلام آباد میں قیام ہوگا، اور وہاں سے ان کا جہاز جو ہے وہ لاہور آ جائے گا، اور 21 کی شام کو وہ لاہور پہنچیں گے، اور جب لاہور پہنچیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب لاہور آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا پاپولرٹی کا، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نواز شریف کو باہر نکال کر سزا دے کر اور پھر نااہل کر کے ملک سے جلاوطن کر کے پھر آپ یہاں بیٹھ کے کہیں کہ جی ہمارے لاڈلے کی تو پاپولرٹی جو ہے وہ تو 80% ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نواز شریف آئے، نواز شریف صاحب اپنے گراؤنڈ میں اترے، اس کے بعد آپ بے شک اپنے لاڈلے کو رہا کر دیں، آئے میدان میں مقابلہ کریں، پھر جو زیادہ تگڑا ہوگا عوام میں وہ جیت جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ بٹھا دیں۔ ہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں، ان کو نواز شریف صاحب نے چاہتے بھی نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو اپنی حکومت کے دوران جب وہ چاہتے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نیگوسیشن کا راستہ اختیار کیا، دھرنوں کے باوجود عمران خان کے گھر چل کر گئے۔ عمران خان 2013 کے الیکشن میں انہوں نے مالا جپ رہے تھے نواز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، کرپٹ چور چور چور، آصف زرداری کرپٹ چور چور۔ جب وہ کرین سے گرے تھے تو نواز شریف صاحب چل کر اس کے گھر گئے تھے اور ان کو جا کر ان کی عیادت کی تھی، اور اعلان کر دیا تھا کہ جی میرا مخالف جو ہے وہ اس وقت بیمار ہے، تو میں نے اپنی الیکشن کیمپین ختم کر دی، روک دی انہوں نے الیکشن کیمپین۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پالیسیز پر میں تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی میرا مخالف جیل میں اور مجھے مزہ نہیں آ رہا الیکشن کیمپین کا۔ یہی ہوتا ہے مقابلہ، تو یہی ہوتا ہے نا، ہاتھ پاؤں باندھ کے گرا کے۔ تو جس نواز شریف صاحب کو ہاتھ پاؤں باندھ کے گرا کے رکھا تو واپس آ رہے ہیں۔ اب چیم گوئیاں ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے سے لوگ نہیں نکل رہے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون نے اپنے جلسے ملتوی کر دیے، وہ جو جلسے ہو رہے تھے۔ نون لیگ جلسے کر لاہور میں کرنا چاہے کر سکتی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا فوکس کیا ہے، فوکس مریم نواز کے بڑے بڑے جلسے یا نواز شریف کا بڑا استقبال۔ تو اس طرح کا جو اپنا ہوتا ہے، اگر یہ مسلم لیگ نون نے ایک غلطی ضرور کی ہے، اگر یہ فیصلہ 1-1.5 ماہ پہلے ہوا تھا تو جس دن فیصلہ ہوا تھا اسی دن سے 8-10 بڑے جلسے پورے پنجاب میں ہو جاتے، لگ پتہ جاتا ہوا کا۔ وہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے نہیں کیا، لیکن کارنر میٹنگز وغیرہ تو ہو رہی تھی۔ تو اس طرح کے استقبال کے لیے کارکنوں کو انگیج کیا جاتا ہے اپنے، اور عوام کو راغب کیا جاتا ہے کہ استقبال کے لیے آئیں۔ تو میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کہ میاں صاحب
کا استقبال بہت بڑا ہوگا، شاندار استقبال ہوگا. ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ہی 2 استقبال ہیں جو جس کی مثال ہم دے سکتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوں گے. 86 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب لاہور آئی تھی اور 2007 میں جب کراچی آئی تھی، وہ استقبال نہیں ہو سکتا. اس سے کہیں زیادہ چھوٹا ہوگا لیکن بہت شاندار استقبال ہوگا. مینار پاکستان کا گراؤنڈ جو ہے، جو اس کا فرنٹ ہے، وہ بھرا ہوگا، اور 2011 کا جو عمران خان کا جلسہ ہے اس کے مقابلے کا کوئی شو ہوگا. جو تیاریاں مجھے نظر آ رہی ہیں. دوسرا کہ نواز شریف صاحب بہت حساب کتاب لے کر آ رہے ہیں. مجھے کیوں نکالا؟ ووٹ کو عزت دو. کلثوم نواز صاحبہ کا اپنا جلاوطنی میں انتقال اور نواز شریف صاحب جیل میں، والدہ کا جلاوطنی میں انتقال، اور مریم نواز کا نواز شریف کے سامنے ہتھکڑی لگانا عمران خان صاحب کی فرمائش پر، مریم نواز کو گرفتار کرنا، یہ سارا وہ حساب کتاب لے کر آ رہے ہیں. اور وہ آ کر پاکستان میں جیسے ہی ان کو لگے گا کہ اب میرے لیے گراؤنڈ پوری تیار ہے، لوہار ہے نا، اب لوہا گرم ہے، ہتھکڑا ہتھوڑا ماریں گے، ماریں گے ہتھوڑا، بخشیں گے کسی کو نہیں، چھوڑیں گے کسی کو نہیں. یہ میری بات کوئی لکھ کر رکھ لے. جس بندے کا نام نواز شریف ہے وہ 2 قدم پیچھے تو ہٹ سکتا ہے، وہ شکست تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ آج اگر مخالف زیادہ طاقتور ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ٹائم آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ مشرف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ افتخار چودھری کا فیصلہ تو ایک بہانہ تھا نا. کیا کر لیتے افتخار چودھری اگر وہ آرٹیکل 6 نہ لگاتے؟ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اچھا، دوسرا آمریت ختم. نواز شریف صاحب کی واپسی، ظاہر الیکشن کی نوید ہے نا کہ الیکشن ہوں گے پاکستان میں. اگر انتخابات نہ ہو رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب کیوں جیل جانے کے لیے پاکستان آتے؟ انتخابات ہو رہے ہیں. لیکن میں اس آمریت کی بات نہیں کر رہا جو کہا جاتا ہے کہ جی ملک میں نافذ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں جس طرح میں نے آغاز میں کہا نا، ہر جس کے ساتھ چیف لگا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل اور مختار کل سمجھتا ہے. چیف جسٹس پاکستان کی برائیوں کی جڑ جو ہے پاکستان کی عدلیہ ہے. اگر پاکستان کی عدلیہ اپنے حلف کی وفاد آئین کی پاسداری کا جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، قسم اٹھایا ہوا ہے، اس کی اگر وفاداری کرتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحبان اور ہمارے جج صاحبان، تو پاکستان میں کبھی آمریتیں نہیں لگتی. تو آج پاکستان کی قوم کو ایک خوشخبری ملی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آمریت ختم. فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا. پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ جناب اس طرح آپ نے سپریم کورٹ کو چلانا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. عمر رضا بندیال عامر تھے، ڈکٹیٹر تھے، بلکہ وہ تو بہت کچھ تھے، غلام تھے وہ بھی ثاقب نثار کی طرح. انہوں نے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون اپنی آمریت اپنانا سوچ کی وجہ سے اس کو انہوں نے کر دیا تھا معطل، اس پر عمل درآمد روک دیا تھا، اور فیصلہ نہیں کر پائے تھے، وہ چلے گئے. جسٹس قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس بنے. انہوں نے سب سے پہلے جو معاملہ، جو بڑا فیصلہ دیا وہ یہ کہ جی وہ ہٹا دیا تھا اسٹے، اور پھر 4-5 سماعتوں کے بعد لائیو سماعتیں قوم نے سنا کہ کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ اچھل رہے تھے پارلیمنٹ کے اگینسٹ، اور کون سے جج صاحبان تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے نا. پارلیمنٹ سپریم ہے، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی ادارہ پارلیمنٹ سے سپریم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. 15 رکنی فل کورٹ 10-5 سے جو پٹیشنیں جو پراکسی کروا کے منگوائی گئی تھی، کوئی پی ٹی آئی کی پٹیشن، کوئی کسی کی پٹیشن، کوئی کسی کی پٹیشن، وہ ساری کی ساری ہو گئی مسترد کر دی گئی. 10 جج صاحبان نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کا قانون ہے، سر آنکھوں پر. 5 جج صاحبان، محترم جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، محترم جسٹس منیب اختر صاحب، محترم جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، محترم جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور محترم جسٹس شاہد وحید صاحب، انہوں نے کہا نہیں، پارلیمنٹ سپریم نہیں، ہم سپریم ہیں. قانون کیا بنا تھا؟ میں تھوڑا سا آپ کو یاد کراتا چلتا ہوں کہ 184(3) کے تحت مفاد عامہ کا جو مقدمات ہوں گے وہ چیف جسٹس اس پر اکیلا فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ بینچ میں کون بیٹھے گا. چیف جسٹس اکیلے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ
کس مدے پر، کس معاملے پر، کس مسئلے پر از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ 3 رکنی کمیٹی ہوگی، چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوں گے، 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو آج کل ہوں گے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ یہ 3 ججوں کی اکثریت فیصلہ کرے گی، 2 جج فیصلہ جو کریں گے وہ فیصلہ پریویل کرے گا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اور دوسرا، اپیل کا حق نہیں تھا۔ سپریم کورٹ خود ہی ایک معاملہ اپنے پاس بلا لے اور کسی کے پاس ریمیڈی نہ ہو کہ جی اب آگے جا کر کہاں ٹکر مارے کوئی، آگے جا کر خودکشی ہی بچتی تھی لوگوں کے لیے، چاہے وہ ادارے ہوں چاہے عام لوگ ہوں۔ تو اپیل کا حق بحال دے دیا گیا کہ یہ اپیل کا حق، پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا تھا کہ سپریم کورٹ اگر ڈائریکٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں اپیل کا رائٹ ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ 8(3) سے مسترد ہوا کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، لیکن مجموعی طور پر وہ جو آمریت تھی افتخار چودھری کی، وہ آمریت تھی ثاقب نثار کی، وہ آمریت تھی جو میں ابھی سے اس لیے آ رہا ہوں، مطلب ثاقب نثار اپنا افتخار چودھری سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ماضی بہت پیچھے جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوں گے، تو میں اس لیے تو پھر جو مرتا بندیال کی آمریت تھی، جو آمریت تھی جسٹس گلزار کی کہ پلازا مجھے اچھا نہیں لگ رہا گرا دو۔ ارے بھائی، لوگوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی لگائی ہے اور درجنوں لوگوں کو سڑک پہ لے کے آ گئے۔ شوق کیا تھا؟ اچھا نہیں لگ رہا جی مجھے، حالانکہ اچھا نہ لگنے کے پیچھے بھی اور کوئی ریزنز تھی۔ تو بہرحال وہ آمریت ہو گئی ختم، جمہوریت ہو گئی بحال سپریم کورٹ میں بھی۔ اور جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت سے فیصلے ہونے چاہیے اور جو پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے وہ فیصلے رہیں گے، تو اس سے بڑی کسی پاکستان جیسے ملک کے لیے اور خبر نہیں ہو سکتی۔ آج سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایک امید پیدا ہوگی لوگوں میں کہ لوگ سیاست میں بھی یقین رکھیں گے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں بھی یقین رکھیں گے، اور جہاں سب سے زیادہ لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں اور جہاں سے سب سے زیادہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، عدلیہ، وہاں سے بھی لوگ اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔